اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی کینکا پیش آیا۔ کینکا جو تھا وہ یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا، اور یہ لوگ جو تھے یہ بہت زیادہ جنگجو تھے، اور مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے یعنی یہودیوں سے صلح کا ایک معاہدہ طے کر لیا تھا، اور معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، اور اس معاہدے کا نام جو تھا وہ میثاق مدینہ تھا۔ اور اس میں یہ بھی ایک شک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی یہ لوگ کوئی مدد نہیں کریں لیں گے، اور جن لوگوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا ان میں 3 قبیلے شامل تھے، ایک بنی کینکا، دوسرا بنی قریظہ اور تیسرا بنی نذیر۔ اور جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو یہ لوگ جو تھے قریش جو مکہ تھے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی تھی ان کی، اور یہ لوگ افسردہ تھے اس بات پہ کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ملی ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے ان کو کہا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں تم لوگ میرے دشمنوں کا ساتھ نہیں دو گے، اور نہ ہی جو ہے تم لوگ کبھی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے آؤ گے۔ تو اس پر ان کے ایک سردار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں، اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے، لہٰذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا ہے، لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کیونکہ یہ لوگ ایک تو جنگجو تھے، عسکری جو فنون ہوتے ہیں ان میں یہ لوگ بہت زیادہ ماہر تھے، پھر یہ سب لوگ یہ جو تھے دولت مند تھے، ان کا سونے کا کاروبار تھا، اور بہترین جو اس وقت کا جو اسلحہ تھا ان کے پاس تھا، اور ان کے جو قلعے تھے وہ بہت زیادہ مضبوط تھے۔ اب یہ غزوہ کس طرح شروع ہوا ہے کہ ایک مسلمان عورت جو تھی وہ سونا خریدنے کے لیے ان لوگوں کے ادھر جو ان کا دکانیں تھیں ان کے اس کی ایک کے اوپر گئی ہے، اور وہ جو دکان والا تھا اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور وہاں پہ جو تھا ایک صحابی بھی تھے، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں یہ لوگ یہودی سب مل کے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب یہ جو جس علاقے میں تھے وہ سارے یہودیوں کا علاقہ تھا، اور وہ انہوں نے پھر اکٹھے ہو کے تو وہ جو صحابی تھے جنہوں نے اس یہودی کو قتل کیا تھا انہوں نے اس صحابی کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ اب جب یہ خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو ہمارے درمیان ٹریٹی ہوئی تھی، جو ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا امن کا، وہ آج تم ختم ہو گیا، یعنی اب ہمارے درمیان وہ معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ اب جو بنو قینقاع ہیں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاہدے کو جو ہے وہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح کا جو ہے کوئی ایکشن لیں گے، یا اس طرح کا کوئی آپ کا رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ جو ہیں ان کو ساتھ لے کے آپ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کا جو رنگ تھا وہ سفید تھا، اور حضرت حمزہ جو ہیں رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ میں آپ نے وہ پرچم دیا تھا، اور ان کے قلعوں کی طرف جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو بستیاں تھیں ان کا محاصرہ کر لیا ہے، اور یہ محاصرہ جو تھا وہ 15 دن تک جاری رہا تھا، اور پھر اس محاصرے سے تنگ آ کے ان لوگوں نے جو یہودی تھے انہوں نے کہا ہے، ان کے 700 جو لوگ تھے وہ جنگجو تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب آپ نے محاصرہ انہوں نے ختم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم اپنے ساتھ اپنی عورتیں اور بچے لے جائیں گے، لیکن باقی سارا کچھ جو مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہ ہم یہاں چھوڑ دیں گے، اور وہ جو ہے صرف ہمیں ہماری جان بخشی کر دیں اور ہمیں جانے دیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو بات جو منظور کر لی ہے، اور آپ نے انہیں نکل جانے کا راستہ دیا ہے، اور ان کو 3 دن کا ٹائم دیا ہے کہ تم لوگ جو یہاں سے نکل جاؤ۔
اور اس موقع پر بے تحاشا جو تھا وہ مال غنیمت ان مسلمانوں کو ملا تھا۔ پھر یہ لوگ وہاں سے نکل کے تو ملک شام کی ایک بستی میں جا کے یہ لوگ بس گئے تھے، اور اور ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، بس یہ ہے کہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے بدلے میں کہا تھا کہ آپ ہمیں جانے دیں، اور یہ جو ہمارا سارا مال و دولت ہے اور یہ جو ہتھیار وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ جو ہیں وہ رکھ لیں۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔